ڈاکٹر صاحب، یہ امر جسے ہم جنسی بے راہ روی کہتے ہیں، جی، یہ قابل صد مذمت ہے اور کسی بھی قوم کی صلاحیتوں کو زنگ آلود یہ قباحت کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی کامیاب سے کامیاب قوم بھی جو اللہ رسول کو ماننے والی ہے، جی، اس کے لیے یہ گناہ، یہ بے راہ روی اس کی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ افسوس۔ اگر آپ مجھے اس سے پوچھیں کہ یہ کس حد تک پھیلی ہوئی ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، آئے دن اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر ہم اس طرح کی نیوز پڑھتے ہیں، جی، دیکھتے ہیں کہ جبری طور پر بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، بالکل۔ جو ایک اسلامی معاشرے پر ایک داغ کی حیثیت رکھتے ہیں اور کسی بھی دل معاشرے دکھتا پر ہے، یہ ایک دھبا ہے، بالکل ایسا دل دکھتا ہے اور بہت شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور یہ اس قدر کثرت کے ساتھ واقعات بڑھ چکے ہیں کہ اب کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ اس طرح کی کوئی حرکت سامنے نہیں آتی۔ جی، اس کے اسباب میں دیکھیں تو میں دو چار موٹی موٹی باتیں کروں تو سب سے پہلے یہ کہ اسلام نے جن ذرائع کو، جن راستوں کو بند کیا تھا، کیونکہ ان راستوں سے برائی پھیل سکتی ہے، امکان تھا۔ جسے شرعی اصطلاح میں ہم سد ذرائع کہتے ہیں۔ اچھا، یہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑی حکمت پر مبنی مقصد ہے کہ آپ اس راستے کو بند کر دیں جس راستے سے برائی پھیل سکتی ہے۔ بالکل۔ وہ راستے اب بند نہیں رہے، اب وہ کھل چکے ہیں، اور وہ بہت زیادہ راستے اور دروازے کھل چکے ہیں اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ مثلاً میں آپ کو چند ایک باتیں گنوا دوں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ فحش ویب سائٹس تک ایکسیس ہے ہر بچے کی، ہر جوان کی، ہر مرد کی، ہر عورت کی۔ ہر ایک کے ہاتھ میں تو ڈیوائسز ہیں۔ جب ایکسیس اتنا ایزی ہے اور اس پر صرف زبانی جمع خرچ ہے، ایک طرف وہ بلاک کرتے ہیں لوگ، وی پی این لگا کر اسے کھول لیتے ہیں، تو کیا آپ کے پالیسیز ہیں، کیا اقدامات ہیں؟ اقدامات تو وہ ہوتے ہیں جو آخری حد تک قابل عمل ہوں اور اس کے درست اور مفید نتائج برآمد ہوں۔ بالکل۔ نمبر 1 تو یہ سوشل میڈیا۔ اچھا، پھر اس میں صرف فحش ویب سائٹس ہی نہیں ہیں، بلکہ جو دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، مین اسٹریم پلیٹ فارم، جیسے یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، انسٹا ہے، ان سب پہ بھی جو مواد شیئر ہو رہا ہے وہ بھی کوئی اچھا مواد تو نہیں ہے۔ چیک اینڈ بیلنس کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کم از کم اس درجے کا مواد تو ہے جو کسی بھی شخص کو ہیجانی کیفیت میں مبتلا کر سکتا ہے جنسی اعتبار سے، ایسا ہی ہے۔ اور وہ بے راہ روی کا شکار ہو سکتا ہے اور لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ان پلیٹ فارمز پر ایسے لوگ بھی ہیں جو باقاعدہ خود دعوت پیش کرتے ہیں۔ جیسے پرانے زمانے میں ایک خاص محلہ ہوتا تھا جہاں ایسا بے راہ روی کا کام ہوتا تھا، اب اس کی لیٹسٹ شکل یہ ہے کہ لوگ اپنا نمبر شیئر کرتی ہیں خواتین کہ جی ہم سے رابطہ کریں، ہم حاضر ہیں ڈیٹ کے لیے، فلانے کام کے لیے۔ اب اس کی روک تھام کس نے کرنی ہے؟ ایک تو یہ کام سوشل میڈیا پہ نہ صرف ویڈیوز ہیں، پکچرز ہیں، بلکہ لوگ رابطے کے لیے کانٹیکٹ نمبر شیئر کرتے ہیں۔ جی، اس کے ساتھ ساتھ جو جنسی لٹریچر ہے، مضامین کی شکل میں یا بکس کی شکل میں یا ڈائجسٹ کی شکل میں یا ہفتہ وار ایک رسالہ آتا ہے مختصر سا، تو وہ اس کی شکل میں، اس میں جو مضامین ہوتے ہیں اس طرح کے، پھر پکچرز ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں اس سب پر جو حکومت کی آنکھ ہونی چاہیے تھی، ہمارے پالیسی ساز اداروں کی، اس پہ بہت کوتاہی ہے۔ صحیح۔ اگر وہ اپنا کام اس نظام کو مضبوط بنانے میں اور اس کو مفید بنانے میں پوری دیانتداری سے کرتے اور قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کو اپنا بیٹا بیٹی سمجھ کر پوری توانائی صرف کرتے، تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔
لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں یہ سب کچھ ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں، بالکل. ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. اب میں 2 آیتیں آپ کی پیش نظر کر دوں سب ناظرین کے لیے کہ یہ عمومی طور پر جب اس ٹاپک پہ بات کی جائے نا جی تو لوگ فوراً سے، خاص کر کے جو ہماری نئی نسل کے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی انہوں کا کام ہی ہے یہ انہوں نے بس یہی کرتے رہنا ہے. انہیں تو روکنا ہی آتا ہے. ہم کوئی بات اپنی طرف سے کریں یا ہماری ذات کو کوئی اس سے نفع ہو تو آپ ہم پر انگلی اٹھا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنی ذات کی بات نہیں سنا رہا، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 ہے غالباً. جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اے محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ میرے رب نے تمہارے لیے علانیہ اور پوشیدہ ہر طرح کی بے حیائی حرام کر دی ہے. اللہ اللہ، کتنا واضح حکم اب صرف علانیہ ہی نہیں، غیر اعلانیہ آپ خلوت میں بھی اگر بے حیائی کرتے ہیں رب تو وہ بھی دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تو ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے. بالکل. دوسری آیت، اب میں اس کی ڈیٹیل میں بعد میں جاؤں گا کہ کہاں کہاں تک بات پہنچتی ہے. سورہ نور کی آیت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو مسلمانوں کے درمیان اشاعت فاحشہ کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے. اب اشاعت فاحشہ کیا؟ اشاعت کہتے ہیں کسی چیز کو عام کرنا، اس کی تشہیر کرنا، اسے پھیلانا. اور فاحشہ ایک ایسا عمومی لفظ ہے کہ اس میں ہر طرح کی بے حیائی شامل ہے. یعنی قباحت میں جو بھی قول یا فعل ہے جس کی قباحت بہت زیادہ ہے اور وہ بے حیائی کے زمرے میں آتی ہے، اس سب کو فاحشہ کہتے ہیں. صحیح. چاہے آپ پکچر شیئر کریں، چاہے آپ کوئی ویڈیو شیئر کریں اس طرح کی، چاہے آپ سائن بورڈز لگائیں یا کوئی ٹیکسٹ ہو. اور دیکھیں نا یہ صابن والی کمپنیاں ہیں، اپنا صابن بیچنے کے لیے کیسے کیسے ایڈورٹائزمنٹ یہ لوگ دیتے ہیں، کیسے کیسے سائن بورڈ پہ پکچر لگاتے ہیں. انہیں شرم نہیں آتی؟ مرنا بھول گئے ہیں. ایسا پیسہ کما کے اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دیں گے